نجم ثاقب صاحب، کیسا عجیب نظارہ کہ وہاں زرداری صاحب ایک طرف لگے ہوئے ہیں، مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں، دوستی کی باتیں کر رہے ہیں، مل بیٹھنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف صرف مزاحمت ہی مزاحمت نظر آ رہی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا رامین. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہی تقریر صدر عارف علوی نے کی ہوتی یا ممنون حسین صاحب نے کی ہوتی تو کیا ہیڈ لائنز میں ہوتی آج؟ کیا اس پہ اتنی زیادہ بات کرتی؟ کیا زیر بحث میں ہم لوگ جو ہیں اس کو پہلے سیگمنٹ پہ بات کر رہے ہوتے؟ میرا نہیں خیال. سب سے پہلے تو یہ بات طے ہوئی کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کا اپنا ایک مقام ہے، ان کی ایک سیاست میں مقام ہے، شخصیت ہے. اب یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، اس میں سے میں نے چونکہ پوری تقریر کو 2 مرتبہ پڑھا جی اور سنا بھی، تو میں نے 3 پوائنٹس نکالے ہیں جو میرے نزدیک بڑے اہم ہیں. میں ایک ایک کر کے ان کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اپنا تجزیہ دیتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں. سب سے بنیادی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے. ملک کو سیاسی بحران سے نکالنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت ملک سیاسی بحران میں ہے. حالانکہ صدر بن گئے، وہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بن گئے، کیبنٹ بن گئی، بحران میں ہے تو نکالنا ہے نا، پہلی بات. دوسرا یہ کہ اختلافات لے کر نہیں چل سکتے، سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. مجھے کچھ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کس کس کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور یہ جو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے اس کا اصل میں مطلب کیا ہے؟ کیا اپنے اصولی موقف سے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، یا اپنی سرکاری پوزیشن سے ایک قدم ہٹنا ہے، یا پھر کہ جیل میں کسی نے اپنی کرسی ادھر سے ہٹا کے جیل کے باہر لگانی ہے؟ کچھ اس کا ابھی اندازہ نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. تیسری اور سب سے اہم بات جس میں میرے نزدیک کہ ایک پیغام انہوں نے دیا، وہ پیغام ان کے اپنے اتحادیوں کے لیے بھی تھا، اور وہ پیغام پاکستان کے عوام کے لیے بھی تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی تھا، وہ تمام یعنی یوں سمجھیے کہ پاکستان پورے کے لیے تھا، خاص طور پہ. اور اس میں اپنا ان کے برخودار بھی شامل ہیں، بلاول صاحب. وہ پیغام کیا ہے؟ تھا؟ ہمارے پاس وقت کم ہے. اچھا، ہمارے پاس وقت کم ہے. جب وہ یہ کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی حیرانی کی بات ہے کہ ابھی تو بیل منڈے چڑھی، ابھی تو آپ نے اختیار سنبھالا، ابھی یہ جو ہے یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی، پرائم منسٹر صاحب بنے، کیبنٹ بنی، آپ صدر محترم بنے. کس چیز کے لیے وقت کم ہے اور کیوں وقت کم ہے؟ دیکھیے، انہی تینوں سوالوں کے آگے میں لگاؤں گا کیسے. پہلی بات انہوں نے کی سیاسی بحران سے نکلنا. بھی کیسے نکلنا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمیں بتائیے بھی تو صحیح نا کہ کیسے نکلیں گے آپ. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا. کیسے ہٹنا پڑے گا بھائی؟ آپ خود تو ہٹ سکتے ہیں، دوسروں کو آپ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو کیسے کہیں گے ہٹے، جو کہ سننے میں آیا کہ شاید وہ احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں. آپ عمران خان کو یا گوہر کو کیسے کہیں گے کہ ایک قدم پیچھے ہٹیں؟ وہ تو کافی آگے آ چکے. تیسرا، ہمارے پاس وقت کم ہے. تو کیا آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ وقت واقعی کم ہے اور کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے، صدر محترم نے اشارے تو خوب دیے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے اور کیوں اور کب تک. اب اس میں سے 2 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2 باتیں کھل کے رامین سامنے آتی ہیں. پہلی بات آتی ہے کہ حکومت میں جو اس وقت کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی، اس میں سب اچھا نہیں ہے. یہ پہلی بات کھل کے سامنے آئی. دال میں کچھ کالا ہے، اور یہ کالا جو ہے یہ ہم پچھلے پروگرام میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی دال پک رہی ہے، اس میں دال کالی ہے، کچھ نہ کچھ تو کالا ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات جو ہیں میرے دماغ میں پیدا ہوئے، ظاہر ہے ہم سب کے دماغ میں پیدا ہوئے. دوسری بات، اتحادی جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں ایک دوسرے سے خوش نہیں ہیں. اچھا، یہ تجزیے کا دوسرا رخ ہے، کیونکہ اگر خوش ہوں تو وہ یہ اس قسم کی وقت کم ہے، ہمیں قدم پیچھے بڑھانا پڑے گا وغیرہ. دہشت گردی کی بہرحال انہوں نے بات کی، لیکن وہ تو پیغام دے رہے تھے نا، اپوزیشن بھی اس وقت احتجاج کر رہی تھی، اپوزیشن کو پیغام دے رہے تھے. دیکھیں، اپوزیشن کو پیغام دیتے دیتے دوستوں کو بھی پیغام دیا جاتا ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو کمپنی بنی ہے یہ نہیں چلے گی، یہ نہیں چل سکتی. اب تو وہ خود اپنے منہ سے اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور اس کم وقت میں اگر کمپنی کچھ تھوڑی سی پرفارمنس دکھا دے، کوئی معیشت کی بحالی کی بات ہو، کوئی عوام کو ریلیف کی بات ہو، کہیں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئے، تو شاید یہ وقت بڑھ جائے. ورنہ باٹم لائن وقت کم رہ چکا ہے،
اور مقابلہ انتہائی سخت ہے. ٹھیک ہے. نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا یونیکنس ہے ان تمام پلانز کی جو کہ ابھی طے ہوئے ہیں سعودی عرب کے ساتھ؟ کتنا بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں کہ یہ جو بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر انویسٹمنٹ کے لیے سازگار ماحول کی بات کی. شہباز شریف صاحب نے خود اس دورے کے دوران بھی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، یہ بات کی ماحول سازگار کیسے بنایا جائے گا اس بڑھتی ہوئی دہشت گردی جب ہم دیکھ رہے ہیں، جب جس سے سی پیک بھی تھوڑا بہت متاثر ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں پچھلے دنوں. دیکھیے رامین، سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی ایک خبر آئی ہے اس طرف سے، اور وہ میرے لیے اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کو معیشت کی بحالی بڑی عزیز ہے، جن کو پاکستان کا مستقبل بڑا عزیز ہے، جن کو اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بڑے عزیز ہیں، اور جن کو ایس آئی ایف سی اور وہ $100 بلین اور وہ آرمی چیف کی وہ جو باتیں ہیں وہ ساری عزیز ہیں. وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی کچھ میٹنگز کے حوالے سے جو رپورٹ آتی ہے اس کے فٹ نوٹ پہ ایک بات لکھی ہوئی آئی ہے جو کہ آج ہی رپورٹ ہوئی ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ جی جو مینا ہے نا، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، جی MENA، اس میں 6 ممالک کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ وار ٹون کنٹریز ہیں، یعنی جنگ کی زد میں آئے ہوئے، جنگ سے متاثرہ ممالک ہیں. اور ان میں شامل ہے جناب عراق ہے، سیریا ہے، صومالیہ ہے، سوڈان ہے، یمن ہے، اور میرا اور آپ کا پاکستان ہے. اچھا. اب اگر وار ٹون کنٹریز میں ہم آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو مہدب عدسے کے انڈر ہمیں پتہ لگ رہا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ جو تاثر پھیلتا ہے باہر کی دنیا میں، دیکھیے اگر کوئی $2 بلین $10 ارب لے کے آئے گا تو اس کو اگر یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی ادھر تو حالات اس طرح کے مخدوش ہیں، تو اس سے کچھ جو ہے نا وہ خدشات پیدا ہوتے ہیں. جو میری ذاتی خواہش ہے کہ یہ خبر صحیح طرح سے ریاض میں، سعودی عربیہ میں، دمام میں نہ پہنچے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے اس خبر کو پھیلانے کا جو کہ پھیلائی جا رہی ہے کسی خاص وجہ سے. اچھا، جو آپ نے سوال پوچھا ہے، دیکھیے بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ سعودی عربیہ پاکستان میں انویسٹ کیوں کرے گا. سعودی عربیہ نے پاکستان میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں جس کے رول اوور کرنے کے لیے ہم بار بار ان سے کہتے ہیں، UAE بھی ہے، چائنا بھی ہے، تو ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے. جب ہم لوگ دیکھتے ہیں نا بحیثیت قوم کے سعودی عربیہ کو، UAE کو، کہ جی وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمیں کچھ دے گا. بابا یہ دنیا جو ہے یہ لے اور دے والی دنیا ہے. کچھ لے کے آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ دینا ہو تو کچھ لینا پڑتا ہے. کچھ اس قسم کی صورتحال ہے. اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سعودی عربیہ ہے، وہاں پہ مکہ معظمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور وہ ہمارے اتنے قریبی دوست ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں ہر دفعہ، اور پھر ہم جاتے بھی ان سے صرف پیسے کے لیے ہیں. ایک اینگل ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے، جس کی ایکسپرٹیز پاکستان کے پاس ہے.